السلام علیکم۔ تعلیم و تربیت اور کتابوں کے تعارف کے اس چینل میں آج ہم جس کتاب کا تعارف کرائیں گے اس کتاب کا نام ہے صلیبی جنگجو، ٹیمپلر عمرہ تاریخ کے آئینے میں۔ اگرچہ صلیبی جنگوں کے بارے میں اکثر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ جنگیں عیسائی عقیدے کی بنیاد پر لڑی گئی، لیکن در حقیقت صلیبی جنگوں کی آگ پر جلتی کا تیل مال اور دولت کے لالچ نے چھڑکا۔ اس وقت کے مغرب میں آج کے برعکس غربت اور افلاس کا دورہ تھا، جبکہ مشرق بالعموم اور مسلم معاشروں میں بالخصوص دولت اور خوشحالی کا دور تھا۔ اسی ایک نکتے نے یورپین لوگوں کی اور خاص طور پر چرچ سے وابستہ افراد کی آنکھوں پر پٹی باندھی تھی۔ دولت کے اس لالچ نے عیسائیت کے تعلیمات کو پس پش ڈال دیا اور بظاہر مذہبی بنیادوں پر چلنے والی تحریک کے پیچھے مادہ پرستی اور دنیاوی خواہشات کا بحر بیکراں تھا۔ ان نظریات کی روح میں بہہ کر عیسائی پچھلے 1000 کی پرامن پالیسیوں سے ہٹتے ہوئے یکدم اٹھ کھڑے ہوئے اور تمام فلسطین اور یروشلم کی مقدس سرزمین کی آزادی کے لیے خصوصی جنگوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ جب پوپ اربن دوئم نے کونسل کا اجلاس بلایا تو یہی سے ہم صلیبی جنگوں کے نقطۂ آغاز کی تلاش کر سکتے ہیں۔ مذہبی جماعت کے 300 ممبر پوپ کی قیادت میں اکٹھے ہوئے۔ جنگ مخالف نظریات جو عیسائیت پر غالب تھے، یعنی عیسائیت میں جو جنگ کی مخالفت کی گئی تھی اور ان کے تعلیمات میں جو جنگ کے مخالفت میں موجود جو باتیں تھیں، ان سب کا توق اتار پھینکا گیا اور فتح کی بنیاد رکھ دی گئی۔ کونسل کے اختتام پر اربن دوئم نے ایک سماجی اجتماع کے سامنے اپنے مشہور زمانہ تقریر میں مطالبہ کیا کہ عیسائی آپس میں لڑائی جھگڑا چھوڑ دے۔ پوپ نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ چاہے وہ امیر ہے یا غریب، ذمہ دار ہے یا کسان، ایک جھنڈے تلے متحد ہو جائے تاکہ مقدس سرزمین کو مسلمانوں سے آزاد کرایا جا سکے۔ ان کے مطابق یہ ایک مقدس جنگ تھی۔ تاریخ میں پوپ اربن ایک بہت ہی اچھا مقرر، شعلہ بیان مقرر سمجھا جاتا ہے۔ اس نے عیسائیوں کو ترک مسلمانوں اور عربوں کے خلاف ابھارا اور اس الزام کو مسلمانوں پر توپنے میں کامیاب بھی رہا کہ مسلمان مقدس سفر پر جانے والوں پر حملے کر رہے ہیں اور عیسائیوں کی مقدس جگہوں کی تذلیل کر رہے ہیں۔ بلا شبہ یہ سب جھوٹ تھا اور اس میں سچائی کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ مورخین نے بغیر کسی وجہ کے یہ تسلیم کیا ہے کہ مسلمان عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ اچھا اور نرم برتاؤ کرتے تھے۔ انہیں اپنے مذہبی عبادات اور رسومات ادا کرنے کی پوری آزادی تھی۔ تمام اقلیتوں پر مشتمل یہ معاشرہ مقدس سرزمین میں اسلام کی زرعی اخلاقی اصولوں کے سائے میں امن کی فضا میں سانس لے رہا تھا، لیکن چونکہ اس دور میں آج کے مقابلے میں باہمی رابطے کا شدید فقدان تھا، ذرائع نقل و حمل انتہائی پسماندہ تھے، یورپ کے لوگ اس امر سے ناواقف تھے۔ روم میں ویٹیکن کی طرف مائل ہونا اور لاٹن میں مذہبی رسومات منعقد کرنے کے باوجود وہ پرانے خیالات کے حامل مشرقی کلیسا یا یونانی زبان بولنے والے بازنطینین حتیٰ کہ دین اسلام کے بارے میں کم ہی جانتے تھے۔ ان حالات میں عام لوگوں کو مذہب کے نام پر دھوکہ دینا بہت ہی آسان تھا اور پوپ تو اس میں ماہر تھا۔ پوپ نے تو یہاں تک دعویٰ کر دیا کہ ان جنگوں میں، ان صلیبی جنگوں میں جو بھی شرکت کریں گے ان کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اور وہ لوگ جنت جائیں گے۔ اسی بات نے یہ لوگوں کو اس جنگ پر ابھارا، یہاں تک کہ اس جنگ میں شامل ہونے کے لیے فوجوں کے علاوہ عام لوگ بھی بڑی تعداد میں شامل ہو گئے اور ایک بہت بڑی صلیبی فوج تیار ہو گئی۔ تاریخ دان اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ دنیا عیسائیت کے کم ظرف روحانیت اور غریب پروری سے آری بادشاہ مشرق کی دولت لوٹنے کے لیے بے چین تھے، چنانچہ انہوں نے پوپ پر یہ دباؤ ڈالا کہ وہ مقدس جنگ کا اعلان کرے تاکہ لوگ مذہبی طور پر اس جنگ کے لیے لائے جا سکے، اور اس طرح ایک صلیبی لشکر، صلیبی فوج تیار ہوئی جنہوں نے مسلمانوں پر صدیوں تک صلیبی جنگیں توپی۔ صلیبی جنگوں کے بارے میں مختلف کتابیں اور تاریخی واقعات لکھی گئی ہے۔ اس کتاب میں
ٹیمپلرز کو مرکزی موضوع بنایا گیا ہے کہ کس طرح انہوں نے صلیبی جنگوں میں مذہبی جنگوں کے نام پر شروعات کی اور پھر یہ اپنی عیسائی دنیا میں طاقتور سے طاقتور ہوتے گئے اور کس طرح یہ حکمرانوں پر بھی اپنی دھونس جمانے لگے۔ اس کتاب میں جناب مصنف نے بہت ہی خوبصورت انداز میں پوری ٹیمپلرز کی تاریخ کو ایک خوبصورت پیرائے میں لکھا ہے۔ تقریباً 150 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ٹیمپلرز کی تاریخ کو بیان کرتی ہے۔ اس کتاب کے آخری باب میں مصنف نے ان ٹیمپلرز کے ترکی پر ہونے والے اثرات کو بھی لکھا ہے۔ مصنف جناب ہارون یحییٰ کی یہ کتاب ایک بہت ہی بہترین اور تاریخی کاوش ہے۔ جناب مصنف ہارون یحییٰ صاحب 1959 میں انقرہ میں پیدا ہوئے اور انہوں نے بہت ساری کتابیں اسلام کے حق میں اور انگریزی میں اسلام کے خلاف شائع ہونے والی کتابوں کے رد میں لکھی۔ ہارون یحییٰ صاحب دنیا میں اپنے کتابوں کے حوالے سے، اپنے تحقیق کے حوالے سے بہت مشہور ہے اور ان کی کتابوں کا ترجمہ انگریزی، جرمن، فرینچ، ہسپانوی، پرتگالی، عربی، روسی اور دیگر بہت ساری دنیا کی مشہور اور بڑی زبانوں میں ترجمہ ان مختلف زبانوں میں ہوتے ہیں۔ ایک بہت ہی بہترین کتاب تاریخی حوالے سے ضرور پڑھیے۔ اس چینل پر ہم کتابوں کے تعارف میں ویڈیوز بناتے ہیں۔ اگر آپ نے ہماری پرانی ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ تمام کتابیں آپ کو گوگل پر سرچ کرنے سے PDF فارمیٹ میں مل جائے گی۔ اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں ایک واٹس ایپ گروپ کا لنک ہے، اس گروپ میں بھی آپ میسیج کر کے یہ کتابیں منگوا سکتے ہیں۔ ہماری اگلی کتابوں اور اگلی ویڈیوز سے باخبر ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اللہ حافظ۔